نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کو مشرق ٹی وی کی جانب سے رمضان الکریم کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہر سال کی طرح جس طرح آپ پچھلے سال بھی سنتے رہے، اس سے پچھلے سال بھی آپ نے سنا ماشاءاللہ مشرق ٹی وی کی ایک کاوش جو اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر جا کے بچوں کی خوبصورت آوازیں سن کے ان کو یہاں تک لانا، ان کو ایک موقع دینا، پھر یہاں پہ ان کا پڑھنا، ایک پلیٹ فارم دینا، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک شمع ہے جو ہمارے سینوں میں ہے اور تمام امت مسلمہ کے سینوں میں جل رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس شمع کو لیتے ہوئے رمضان الکریم کے اس بابرکت اور پرنور مہینے کی پرنور سعادتوں میں آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کی طرف سے خوش آمدید ہے، اور رمضان مبارک کی ہم سب کی، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک۔ اور انشاءاللہ اس سال پھر ہم اسی انداز میں اور اسی جوش کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے پاس آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد حذیفہ صاحب، جن کی جانب چلتے ہیں رب ذوالجلال کی بابرکت و مقدس کتاب قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں قاری محمد حذیفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن إلى ربه
مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے قاری محمد حذیفہ صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے. اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ایک مختصر سے بریک کا ٹائم ہوا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مصطفیٰ جہان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. پھر جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اور میں سجاتا رہا محفل مصطفیٰ مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے سیزن 3 میں ہمارے ساتھ جو ججز ہمارے اس کاروان کا حصہ بنا تھے اور ہمارے ساتھ تھے اور جو اس محفل کی اور جو اس خوبصورت بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مشرق کی جو نعت اکیڈمی ہے اس کے جو روئے رواں تھے اور جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے بچوں کو باریک بینی سے سمجھانا, ان کو پڑھ کے سنانا, ان کی ایک ایک غلطی کی نشاندہی کرنا, اور پھر یہاں سے جو بچے پڑھ کے نکلتے ہیں ماشاءاللہ تو ان کو بڑا اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے, محفلوں میں جاتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں. تو یہ ایک نعت اکیڈمی ہے, ایک درس گاہ ہے جہاں سے بچے سیکھ کر جاتے ہیں اور عموماً ہم خود بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو یقیناً آپ کو بھی انتظار ہوگا کہ آج ہمارے ججز میں کون کون ہمارے اس پینل میں شامل ہے. تو آپ کو لے کر چلتے ہیں اپنے جج کی جانب اور بتاتے ہیں کہ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جواد اعوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جواد بھائی کیسے ہیں آپ؟ آج خیر سے پہلا روزہ ہے اور سیزن 3 ہے, تو کیا کہیں گے آپ جو گزشتہ سیزن فرسٹ تھا سیکنڈ تھا تو ان کے بارے میں کیا ایکسپیرینس آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ, کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ, کہتے ہیں مجھے لوگ ثنا خوان مصطفیٰ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بے شک.
تو ایک سال بعد میرے دوستوں سے ججز سے ملاقات تو ہوتی ہے، لیکن اس پلیٹ فارم پہ، اس مشرق ٹی وی پہ ایک سال بعد ان سے ملنا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح کہ ہمارے پاس پہلے سیزن 1 میں امانت بھائی تھے، سیزن 2 میں وہ نہیں تھے، اب سیزن 3 میں وہ آ گئے ہیں، تو یہ جو چینجز اور یہ بھی ایک حسن ہے، ایک اس مقابلے کا ایک حسن ہے۔ جیسے پچھلے سیزن میں میرے پیارے دوست سید نصیر ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ اس بار نہیں ہیں، ہم ان کو کافی مس کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے وہ ہمیں گاہے بگاہے انفارم کرتے رہیں گے۔ بالکل۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منصب کے لیے چنا۔ کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، یہ بھی مقابلے کا ایک حسن ہے۔ اور ہماری جو ٹیم ہے، کیمرہ مین سے لے کر پروڈیوسر تک، ڈائریکٹر تک، ان سب کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ وہ ہر سال اس مقابلے کو یوں احسن طریقے سے منعقد کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال بھی ہم سے بہت بہترین طریقے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس منصب کو بہترین طریقے سے اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہیں کے ساتھ موجود ہے جی ہمارے ہر دل عزیز شخصیت جو ہمارے ریکویسٹ پہ راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں، پچھلے سال بھی ہمارے ججز پینل کا حصہ تھے، اپنی قیمتی آرائے سے ہمیں جو مستفید کرتے رہے، ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ میری مراد جناب محمد فواد جہانزیب صابری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فواد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج پہلا روزہ بھی ہے ماشاءاللہ، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں الحمدللہ پہلا روزہ آج ایک ساتھ ہے۔ جی ہاں، اور کافی ہمارے پاس پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کافی اضلاع سے بچے آتے رہے اور آپ نے سنا اور آپ نے ان کو پڑھایا بھی۔ میں عموماً آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جب پریکٹس سیشن بھی ہوتا ہے اس سے پہلے جب بچے آتے ہیں تو آپ ان کو بڑی دلجوئی کے ساتھ سنتے ہیں، ان کی آوازیں نوٹ کرتے ہیں، ٹپس بھی دیتے ہیں، ان کو پڑھاتے بھی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ سیزن 3 کے لیے آپ کی کیا تمنائیں اور کیا سوچ وچار ہے آپ کا؟ دیکھیں، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کاروان کا حصہ ہیں جو ماشاءاللہ مشرق ٹی وی نے شروع کیا ہے، اور اس دفعہ تیسرا سال ہے جو ہم چل رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو جیسے کہ آپ نے کہا بچوں کا، یہ ایک بچوں کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں ان کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ مختلف اضلاع سے بچے جو ہیں یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہمیں مختلف آوازیں سننے کا موقع ملتا ہے، اور یہ ایک مشرق ٹی وی کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ جو ہے اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس دفعہ بھی جو بھی بچے یہاں پہ آئیں پڑھنے کے لیے، ہماری مکمل کوشش ہوگی کہ ہم ان کو بہتر سے بہتر گائیڈ کریں اور ان کو جو ہے اچھے انداز میں حضور کی ثنا خوانی کرنے کی جو ہے ایک جتنی بھی ہم ٹپس دے سکیں اور جتنا ان کو ہم گائیڈ کر سکیں انشاءاللہ۔ بالکل جناب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد نیاز قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، پرانے ایکسپیرینس کے بارے میں کچھ بتائیں اور ابھی جو دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اتنا کہوں گا کہ الحمدللہ مشرق چینل کی جو کوشش ہے، یہ جو کاوش ہے، خاص کر KPK کے لیے کہ پورے پاکستان میں جہاں پہ چینلز ہیں لاہور، کراچی میں، تو یہاں کے بچے وہاں نہیں جا سکتے، تو یہ انہوں نے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا ہے KPK کے لیے کہ بچے آئیں اور اپنا اظہار کریں اپنی عقیدت، اپنی محبت کا، اور اپنے اس شوق کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں۔ آپ کی بات کو کاٹوں گا، اس سال ہمارے پاس کراچی اور سندھ سے بھی کافی ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے امانت علی چشتی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام مشرق ٹی وی کی طرف سے ہی بچوں کی حوصلہ افزائی، اور میں تو یہ کہوں کہ تربیت کے حوالے سے ایک اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے بچوں کی نعت خوانی کے حوالے سے۔ تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک اس چینل کو مزید ترقی اور کامیابی بھی دے، اور جو بچے یہاں مقابلے میں آتے ہیں دور دور سے بھی، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے اور ان کو مزید سیکھنے کا موقع بھی ملے، اور ہم جج صاحبان سے جو مشورہ وہ دیں ان پہ عمل کرنے کی بھی ان کو بھی دیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ہمارے ججز صاحبان کا بہت ہی خوبصورت پینل جو آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ آپ ان کی قیمتی آرائے جو ہیں، جو ان کی تجاویز ہوتی ہیں، جو بچوں کے بارے میں جو ہوتے ہیں، جو علمی گفتگو ہوتی ہے، یہ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے ججز جانتے ہیں اور جو اپنے بچوں تک ڈیلیور کرتے ہیں، اور بچے ان کو سیکھتے ہیں اور پھر آتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ، اور ان کو سیکھنا چاہیے۔ اور میں خود بھی ایک طالب علم ہوں، بہت کچھ سیکھتا ہوں اور سیکھ رہا ہوں، اور پھر
پھر بھی سیکھنے کی غرض سے بیٹھا ہوں. آپ کو لے چلیں گے اپنے بچوں کی جانب کہ کہاں کہاں سے ہمارے پاس بچے یہاں پہ تشریف لائے ہیں, لیکن اس سے پہلے پھر ایک مرتبہ مختصر سی بریک کی جانب چلتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں خوش آمدید, اور آپ کو لے چلتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہاں کہاں سے کون کون ہمارے پاس تشریف فرما ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں یاسین بن سہیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسین صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 15 سال ہے. 15 سال. تو کب سے آپ نعت پڑھ رہے ہیں؟ میں بچپن سے نعت پڑھ رہا ہوں. میں جب پچھلے اسکول میں تھا APS گیریزن, تو وہاں سے بھی میں نے بہت سارے نعت کمپٹیشن میں سرٹیفکیٹس حاصل کیے. اردو میں؟ جی جی ماشاء اللہ, بہت اچھا. اور پھر میں فرنٹیئر اسکاؤٹس کیڈٹ کالج ورسک چلا گیا. وہاں پہ بھی میں نے نعت کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا, اور وہاں سے بھی پھر مجھے بہت سارے میڈلز اور سرٹیفکیٹس ریسیو ہوئے, اور وہاں کا بھی میں بیسٹ نعت خواں آف دا ایئر ہوں. اور کون سے نعت خوان کو آپ زیادہ سنتے ہیں؟ میں جنید جمشید کو بہت زیادہ سنتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا یاسین بن سہیل صاحب جو ہمارے پاس پشاور سے پارٹیسپینٹ ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں معیز الحسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معیز الحسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے. پشاور سے ہیں آپ؟ جی جی. تو کون سے نعت خوان کو آپ زیادہ سنتے ہیں؟ جی قاری شاہد. قاری شاہد صاحب کو. اور تیاری کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کرم ہے. جی ماشاء اللہ. جی ان کے ساتھ ہیں محمد سعد. السلام علیکم سعد. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ پشاور سے. اور کیا کون سی کلاس میں؟ میں بھی یونیورسٹی میں. اچھا یونیورسٹی میں, ماشاء اللہ. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کب سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں. بچپن سے پڑھ رہے ہیں. فیوریٹ نعت خوان آپ کے کون ہیں؟ فیوریٹ نعت خوان تو مطلب کوئی نہیں, میں زیادہ تر جو ہے لیرکس پر توجہ دیتا ہوں. اگر اچھے لگے تو پھر وہ سن لیتا ہوں. خود ہی آپ طرز بناتے ہیں اس کی لیرکس پڑھ کے؟ نعت سنتا ہوں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ لیرکس پر توجہ. نعت جن کی سنتے ہیں وہ کچھ آپ کا فیوریٹ نعت خوان تو ہوگا؟ جنید جمشید. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد رحاب. السلام علیکم رحاب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بتائیں اپنے بارے میں, کیا کرتے ہیں, کیا مشاغل ہیں, نعت کس طرح شوق پیدا ہوا آپ کو؟ جی میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں. لاسٹ ایئر ہے میرا اسکول میں. اور نعت خوانی تو بچپن سے ہی پڑھتے تھے, لیکن باقاعدہ تربیت حاصل کیے 3 سال ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ. اور نعت خوانی میں اپنے استاد فیصل جاوید کریمی صاحب کو سنتا ہوں. ماشاء اللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا چونکہ اس بار مقابلے کا پیٹرن تھوڑا سا مختلف ہے. عموماً آپ نے ہمارے سیزن 1 سیزن 2 میں سنا, ہم اپنے ناظرین اور اپنے جو پارٹیسپینٹ ہیں ججز صاحبان ان کی مشاورت کے ساتھ جو چیز ہم نے طے کی ہے, ہمارے ساتھ تقریباً اس بار 80 سے زیادہ بچے جو ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ جو ہمارے پاس شرکت کی ہے, جن کی ویڈیوز ہمارے ججز نے سنی ہے اور جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے مقابلے کے لیے. ان کے علاوہ جو ویٹنگز میں ہیں انشاءاللہ ہم انہیں بھی مدعو کریں گے, وہ بھی اپنی جو ان کی امید کی کرن ہے وہ جاگتی رہے. انشاءاللہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. جو بچہ ان کیس نہیں پہنچ سکتا کسی ایمرجنسی کی وجہ سے, تو ہم جو ہمارے ویٹنگ لسٹ ہے ان کو بلائیں گے. اس بار ہمارے پاس ٹوٹل 3 راؤنڈز ہوں گے جو کہ 20 رمضان تک سلیکشن راؤنڈ چلے گا. اس کے بعد انشاءاللہ جو بچہ ڈیلی بیسس پہ آئیں گے, جو 4 بچے پڑھیں گے ان میں سے ایک بچہ جو فرسٹ ہوگا جو کہ ڈائریکٹ سیمی فائنل میں جائے گا, جو کہ 21 سے لے کر 26 رمضان تک چلے گا انشاءاللہ زندگی رہی. تو پھر ان میں سے جو ون کرے گا وہ انشاءاللہ فائنل میں جائے گا. آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ جو فرسٹ راؤنڈ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے وہ ہیں نووا سٹی ٹینگ جوس بنانے والے, اور ان کے ساتھ شمع کوکنگ آئل. تو باقاعدہ آج کے اس فرسٹ راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں ججز کی اجازت کے ساتھ, اور لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ایک لیں گے مختصر سی بریک. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید.
اور چلتے ہیں باقاعدہ اپنے فرسٹ راؤنڈ کی جانب. اور سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں یاسین بن سہیل صاحب جن کا تعلق پشاور سے ہے اور جو آئیں گے اور اپنے مخصوص انداز میں جو انہوں نے تیاری کی ہے وہ آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری پیش کریں گے. یاسین بن سہیل صاحب. اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ ہے, چونکہ 3 راؤنڈ ہوں گے. سیکنڈ راؤنڈ میں ججز ایک کلام دیں گے جس میں سے یہ بچے انترا اٹھائیں گے اور اس میں جو ججز صاحبان ہوں گے وہ اسکیل کا جو چناؤ کریں گے, جو دیکھیں گے کہ اسکیل ٹھیک پڑا گیا ہے کہ نہیں. اس کے بعد جو تھرڈ راؤنڈ ہوگا اس میں ایک جو کلام ہوگا ججز کی جانب سے دیا جائے گا اور اس میں تمام بچوں نے ایک ایک انترا پڑھنا ہوگا اور وہ ججز یہ نوٹ کریں گے کہ وہ انترا ان تمام بچوں میں سے کس کس نے اپنے اپنے انداز میں اور خوبصورت انداز میں جو اٹھا پائے گا, جو پڑھ پائے گا, ان کو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نمبر ملیں گے. تو سنتے ہیں یاسین بن سہیل صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے میرے آقا بنظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے میرے آقا بنظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں, دامن بھی ہے خالی, نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے, آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے. بگڑی بنا دو میری بگڑی بنا دو میری طیبہ کی والی, نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے میرے آقا بنظر کرم. ماشاءاللہ بارک اللہ. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ یہ اس سیزن کے پہلے نعت خوان ہیں اور ان پہ ذرا زیادہ ہاتھ ہولا رکھیں گے. بہت خوبصورت پڑھا ان کا. ان کی آواز اگر آپ نوٹ کریں بہت چنچل سی خوبصورت سی پتلی آواز ہے, حالانکہ یہ میٹرک میں ہے, ایج 15 ہے, پھر اس کے باوجود بھی بہت پیاری آواز, کنٹرول ہے ان کا. صرف ایک کمی یہ ہے کہ اگر یہ میری ان کے لیے صلاح ہے, یہ ایک اسپیسیفک جنید جمشید صاحب کے ساتھ ان کی محبت ہوگی, لیکن میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ نعت خوانوں کو سنیں اور اپنے آپ میں ورائٹی پیدا کریں. ہر قسم کی نعت, مطلب نعت جو ہے پیورلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے, تو آپ اور لوگوں کو بھی سنیں تاکہ آپ میں آواز آپ کی خوبصورت ہے, کنٹرول ہے, لیکن ویرائٹی, مختلف اندازوں کو سنیں, مختلف انداز اپنائیں, سنیں, تو ماشاءاللہ بہت آگے جا سکتے ہیں. بہت خوبصورت پڑھا. جی ماشاءاللہ. دیکھیں یہ جو بچہ ہے نا, اس کی مادری زبان آپ کی اردو تو نہیں ہے, اردو ہے یا پشتو ہے؟ پشتو ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بھی چیلنج ہے ان کے لیے اردو نعت پڑھنا, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پڑھی. آپ کی آواز میں ماشاءاللہ بہت نغمگی ہے اور بہت اچھی میٹھی آواز ہے آپ کی. لیکن جواد بھائی والا مشورہ کہ آپ صرف ایک ثنا خان کو نہ سنیں, بے شک وہ آپ کے فیوریٹ ہیں, لیکن آپ کو چونکہ اگر پڑھنا ہے تو اپنے اندر ویرائٹی لے کے آنی ہے اور مختلف ثنا خان حضرات کو آپ سنیں, ٹھیک ہے. باقی آواز آپ کی بہت اچھی ہے, تلفظ چونکہ آپ کی
زبان جو ہے وہ اردو نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ شاہ امم ہے، شاہ امم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ غلطی تھی، اس کو بھی ٹھیک کر لیں اور کوشش کریں کہ مزید کلام جو ہیں اور ثنا خاں حضرات کے وہ بھی آپ یاد کریں. آپ نے پڑھا ہے بہت اچھا، آواز آپ کی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. جی نیازی بھائی. ماشاء اللہ یاسین نے اچھا پڑھا ہے، اچھی آواز کا مالک ہے، لیکن ابھی اسے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. اس کی جو ادائیگی ہے وہ اتنی پختہ نہیں ہے جو کہ ثنا خان کی ہوتی ہے، اس کو جو اس کی ادائیگی ہوتی ہے، الفاظ کی جو ترنم ہوتا ہے. تو اس کے لیے بیٹا آپ کو تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، آپ اس پہ تھوڑی توجہ دیں. جی امانت بھائی. ماشاء اللہ اچھے کلام پڑھا ہے آپ نے، آواز بھی اچھی تھی، بیس آپ کی بہت زبردست تھی، مجھے بہت اچھی لگی ہے. تو جیسے کہ میرے دیگر ججز صاحبان نے کہا کہ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اور ایک نعت خوان کو نہ سنیں، کوشش کریں کہ ہر نعت خوان کو الگ الگ زاویے سے سنیں تاکہ آپ کو اس کی طرز، اس کی لے اور اس کی ہر طریقے سے جو پڑھنے کا انداز ہے وہ آپ کو سمجھ سکیں. جی ناظرین، آپ نے سنا یاسین بن سہیل صاحب کو، جن کا کوڈ نمبر ہے 001. ہمارے ججز کے نمبر بھی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ناظرین ہیں آپ کی بھی جو ووٹیج ہے وہ بھی ہمیں لینی ہوگی، اور اس کا جو ویٹیج ہوگا وہ اس بار 20% رکھا گیا ہے. جو آپ اگر ان کو نیکسٹ سیمی فائنل میں پہنچانا چاہتے ہیں، وہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو رات 12 بجے تک ہماری اسکرین پہ آپ کو نمبر دکھائی دے رہا ہے 0313887995. زیادہ سے زیادہ رات 12 بجے تک ووٹ کاسٹ کیجئے. اس بچے کا نام لکھیے، اس کا کوڈ لکھیے، سٹی لکھیے، اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ووٹ کاسٹ کیجئے. 1 واٹس ایپ 1 کوڈ کاؤنٹ کیا جائے گا. اس سے زیادہ کوئی ایک واٹس ایپ پہ نمبر کرے گا تو اس واٹس ایپ کو بلاک کیا جائے گا. تو اس انسٹرکشنز کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے. رات 12 بجے تک ہمارا واٹس ایپ نمبر آن ہوگا. تو چلتے ہیں اپنے دوسرے کنٹسٹنٹ کی جانب، معیز الحسن صاحب، جن کا کوڈ نمبر ہے 002 اور جن کا تعلق بھی ضلع پشاور سے ہے، اور دیکھتے ہیں وہ کس انداز میں پڑھیں گے اور کس تیاری کے ساتھ اس کمپٹیشن میں آئے ہیں. معیز الحسن صاحب. مل گیا ہے در مصطفیٰ، مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں. مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں. جانتے ہیں میرے آقا، جانتے ہیں وہ دل کی صدا، جانتے ہیں وہ دل کی صدا. مانگنے کی ضرورت نہیں، ہر گھڑی مہربان آپ ہیں، رحمت دو جہاں آپ ہیں. ہر گھڑی مہربان آپ ہیں، رحمت دو جہاں آپ ہیں. ہر گھڑی مہربان آپ ہیں، رحمت دو جہاں آپ ہیں. کون ہے وہ بتائیں مجھے، کون ہے وہ بتائیں مجھے، جن پہ ان کی عنایت نہیں. مل گیا ہے در مصطفیٰ، اب کسی در کی حاجت نہیں. جانتے ہیں میرے آقا، جانتے ہیں وہ دل کی صدا، مانگنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے سنی خوبصورت نعت ان کی آواز میں، اور بہت خوبصورت آواز میں انہوں نے اپنا نذرانہ پیش کیا ہے. ہم ججز کے کمنٹس کی جانب چلیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ بنتا ہے ایک چھوٹا سا بریک. چلتے ہیں بریک کی جانب، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی، ٹینگ جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل، جن کی تعاون سے نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا معز الحسن صاحب کو، جن کا کوڈ نمبر ہے 002، اور چلتے ہیں اپنے معزز جج فواد بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی فواد بھائی۔ جی ماشاءاللہ معز، ان کی آواز جو ہے کافی زوراور آواز ہے، کلام بھی آپ نے اچھا پڑھا، محفل میں پڑھنے والا کلام ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ مقابلے کے لیے، ایک تو آپ دیکھ کے پڑھ رہے تھے، مقابلے کے لیے آپ کو پوری طرح سے تیاری کرنی چاہیے تھی، 2-3 اشعار یاد کرنے تھے، آپ یاد کر کے پڑھتے تو آپ زیادہ بہتر انداز میں پڑھ لیتے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کلام پڑھا وہ محفل کے انداز میں تھا، تو اس میں کئی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو آپ ان کو کور کر جاتے ہیں اور وہ سننے میں نہیں آتی۔ مقابلے کے لیے آپ تھوڑا سا ٹھہراؤ والی نعت، جس میں آپ اپنا انداز، الفاظ کی ادائیگی، سروں کی ادائیگی آپ سنا سکیں کہ آپ کے پڑھنے میں کتنی نغمگی ہے، کتنا ٹھہراؤ ہے۔ جو محفل کا پڑھنا ہوتا ہے وہ ایک تسلسل سے، روانی سے آپ پڑھے جا رہے ہیں، اس میں نہ سانس کی آپ کو قید ہے کہ آپ نے سانس کہاں لینا ہے، تو اتار چڑھاؤ کی بھی، بہرحال پھر بھی انترے میں آپ تھوڑا سا بے سرے ہوئے تھے۔ سیکنڈ ٹائم جب آپ نے پڑھا تو اس میں آپ تھوڑا بے سرے ہوئے، وہ آپ نے پھر اس کو کور کیا۔ میری رائے یہی ہے کہ آپ جو ہے نعت شریف جو ہے مقابلے کے حساب سے جو ہے تھوڑا ٹھہراؤ والی نعت شریف چوائس کریں۔ معز ماشاءاللہ ایک اچھی آواز کا مالک ہے، اچھی کوشش کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے۔ جب تک استاد نہ ہو تو وہ بچہ اس طرح ادائیگی نہیں کر پاتا جس طرح کرنی چاہیے۔ آپ نے جس طرح کلام پڑھا تو ایسے لگ رہا تھا بس جیسے آپ بھاگ رہا ہو، آپ سر لے میں اور کلام کو بس آپ نے جلدی سے ختم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بیٹا آپ کو کسی اچھے سے استاد کی ضرورت ہے اور مزید پریکٹس کی ضرورت ہے۔ آواز ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت اچھی دی ہے، لیکن استاد کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ جی امان بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے، محفل کی نعت تھی۔ کوشش یہ کریں کہ کمپٹیشن کی جو نعت ہوتی ہے مقابلے کی، وہ سلیکٹ کریں اپنے لیے، اور اسی طرح جس طرح نیاز بھائی نے کہا کہ کسی اچھے سے استاد کی آپ کو بھی ضرورت ہے، تربیت کی، مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ جی جواد بھائی آپ مسکرا بھی رہے ہیں تھوڑا سا۔ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے آپ کو یہ اختلاف لگے، لیکن ہر چیز نوٹ کی گئی، ایک چیز نوٹ نہیں کی گئی، وہ ان کا کانفیڈنٹ تھا، جس کانفیڈنس سے یہ آ کے کھڑے ہوئے، اور میرے خیال یہ میری اپنی رائے، جس کانفیڈنس سے یہ آ کے kھڑے ہوئے اور شروع کیا، وہ میرے خیال سے ہر چیز پہ بھاری تھا۔ ایک ماحول بنایا۔ دیکھیں وہ جو مقابلے اور نامقابلے والی نعت کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے، جس لئے میں انہوں نے پڑھا، مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی در کی حاجت نہیں، اگر یہ اس کو تھوڑا سا، مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی در کی حاجت نہیں، خاص ٹھہراؤ کے ساتھ آپ اگر اس کو بھی ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھ لیتے تو اب بھی آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ مجھے تو آپ کا کانفیڈنٹ لیول اچھا لگا، جس کی وجہ سے ہر جواد بھی ان کی آواز کے ساتھ وہ جو چلنتر انگ تھا وہی اچھا لگتا، وہ اچھا ایک ماحول سا بن گیا تھا۔ اپنے اصول ہوتے ہیں، میں ان کی بات، آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن ہر ایسپیکٹ کو دیکھا جاتا ہے، تو جو کانفیڈنٹ والا اسپیکٹ ہے وہ بہت بہترین تھا۔ تو میرے خیال سے انہوں نے بہت اچھا پڑھا، اور آگے بھی اسی طرح پڑھیں۔ جی ناظرین، تو آپ نے سنا معز الحسن صاحب کو، جن کا کوڈ نمبر ہے 002۔ آپ ان کو پھر سے سننا چاہتے ہیں، سیمی فائنل تک پہنچانا چاہتے ہیں، رات 12 بجے تک ہمارا واٹس ایپ نمبر اوپن ہوگا، زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے، ان کو پھر سے سننے کا موقع حاصل کیجئے، اور ہمارے ججز نے جس طرح خوبصورت انداز میں ان کو سمجھایا، میرے خیال سے کہ اکیڈمیز میں بھی اس طرح نہیں سمجھایا جاتا جس طرح ہمارے ججز صاحبان سمجھا رہے ہیں، اور واقعی ایک بڑا کچھ مجھے بھی آج سیکھنے کو مل رہا ہے، اور فرسٹ ڈے ہے لیکن بہت کچھ ججز نے سکھا دیا ہے میرے لیول سے زیادہ، لیکن انشاءاللہ ہم ان کو سینوں میں اتاریں گے اور سنیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے فرسٹ راؤنڈ کے سیکنڈ لاسٹ کنٹسٹنٹ محمد سعد صاحب، جن کا تعلق بھی ضلع پشاور سے ہے، جن کا کوڈ نمبر ہے 003۔ دیکھتے ہیں وہ کس تیاری کے ساتھ آج آئے ہیں اور کیا ججز کو حیران و پریشان کرنے والے ہیں کہ نہیں۔ محمد سعد صاحب، جی بسم اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ محمد سعد صاحب بہت خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے. جی امانت بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ محمد صاحب نے اچھا پڑھا ہے. ادائیگی تھوڑی شاید ان کی پشتوں کی ہے تو تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی گائیڈنس اگر کسی استاد سے لے لیں تو بہتر ہے. ماشاءاللہ اوورآل اچھا پڑھا آپ نے. جی نہیں کوشش کی آپ نے. ماشاءاللہ سعد نے ایک اچھی کوشش کی ہے جو یہ تیاری کر کے آیا تھا، اور ان کی آواز کا جو لیول تھا وہ بڑا انہوں نے گرام میں رکھ کے پڑھا ہے. جو انترا لینا چاہیے تھا، جہاں پہ اس کلام کا جو انترا آتا ہے وہاں پہ انہوں نے نہیں لیا، لیکن یہ کہ پھر بھی انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ نیازی بھائی مجھے ایسا تھوڑا سا لگا کہیں ان کا انرجی لیول تھوڑا سا ڈاؤن لگ رہا تھا. نہیں، بس وہ فرسٹ ٹائم ہے ان کا لگ رہا ہے. وہ جو جس طرح انہوں نے کلام جس گرام میں انہوں نے شروع کیا اسی پہ انہوں نے اس کا اینڈ کیا. مطلب جہاں پہ نعت کو ہونا چاہیے تھا، شاید یہ گھبراہٹ کی وجہ سے انہوں نے آواز کو کھولا نہیں گلے کو کہ مزید اوپر لے کے جاؤں، شاید کچھ ہو نہ جائے، آواز نے ڈسٹرب ہو جائے، آواز بلاسٹ نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے جہاں سے شروع کیا وہیں پہ اس کو اینڈ کیا. تو اس کو ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا یہ انترے کو اگر اوپر لیتے تو شاید اور نکھار آ جاتا. باقی ادائیگی انداز اچھا تھا، خوبصورت تھا انہوں نے. جی آواز تو ان کی اچھی ہے، بشرطے یہ کہ آپ تھوڑا کھل کے پڑھیں. ابھی آپ نے بہت ایک لمٹ میں، بلکہ لمٹ سے بھی بہت کم جو ہے آپ نے آواز کا استعمال کیا. اور مجھے لگا کہ جب آپ نے کلام شروع کیا تو آپ نے شروع ہی انترے کے حساب سے کیا اس کو. آپ نے استائی سے نہیں شروع کیا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. تو وہ آپ نے جب شروع ہی، شاید آپ کنفیوز تھے، آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کر رہے تھے اور پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے شاید اس وجہ سے، لیکن آپ نے جو شروع کیا وہ انترے کا انداز تھا. اس کے پڑھنے کے بعد آپ استائی پہ آئے. تو جب آپ کا انترا ہی لو لیول پہ ہوگا تو آٹومیٹیکلی استائی اس سے بھی نیچے آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ ایک فیکٹ تھا جس کی وجہ سے آپ جو ہے مزید آپ کی آواز جو ہے وہ نیچے چلی گئی. تو تھوڑا پریکٹس رکھیں، آواز کو جو ہے تھوڑا انرجیٹک کریں، اونچی آواز. آپ نے پڑھا بہت اچھا، جیسے پچھلے ثنا خان پہ جواد بھائی نے کہا تھا یہ کلام بھی محفل کا ہے، لیکن آپ نے چونکہ بہت ٹھہراؤ سے پڑھا اور بہت اچھے انداز سے پڑھا. تو صرف ایک آواز کا جو ہے ایشو ہے، آپ اپنے آواز کو کھولیں اور اونچے انداز میں پڑھیں. صحیح. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پوائنٹ میں نے نوٹ کیا وہ فواد بھائی نے بتا دیا بالکل. اگر آپ یہ استائی اونچے لیول سے سٹارٹ کرتے، جب آپ کسی مقابلے میں جاتے ہیں تب آپ نے اپنا 100% دینا ہوتا ہے، آواز کھول کے آنا پڑتا ہے، مطلب دبا کے نہیں. زمین میلی نہیں
ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. مقصد کہنے کا یہ ہے، پریکٹس سیشن میں آپ کو سن رہا تھا، ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اوپر جا رہی تھی، خوبصورت طریقے سے تھی. اب آپ کو کیا ہوا وہ ہمیں پتہ نہیں. بہرحال آپ کوشش کریں کہ اپنی آواز کو مزید کھولیں، نکھار اس میں پیدا کریں تو بہت بہتر ہوگا. جی ناظرین، آپ نے سنا محمد سعد صاحب کو، جن کا کوڈ نمبر ہے 003، جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے. اگر آپ ان کو بھی سیمی فائنل میں پہنچانا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو رات 12 بجے تک زیادہ سے زیادہ ووٹ ہمارے اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور پھر سے ان کو سننے اور دیکھنے کا موقع حاصل کیجیے. اس کے ساتھ ہمارے فرسٹ راؤنڈ کے لاسٹ کنٹسٹنٹ، جن کا تعلق بھی ضلع پشاور سے ہے، جن کا نام ہے محمد رحاب، جن کا کوڈ نمبر ہے 004. دیکھتے ہیں وہ کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور کس انداز میں پڑھنے والے ہیں. محمد رحاب صاحب، اجازت ہے جی. بسم اللہ. یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا محمد کے غلاموں کا غلام محمد کے غلاموں کا غلام خاک ہوں خاک کو بچھنے
ہے خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد ریحاب صاحب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے. جانیں گے ججز کی رائے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ہوا ایک مختصر سے بریک کا ٹائم. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی، ٹینگ جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. تو ناظرین آپ سن رہے تھے ریحاب کی خوبصورت آواز. دیکھتے ہیں ہمارے ججز کو کس حد تک متاثر کر پائے ہیں. جی کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ محمد ریحاب صاحب نے بہت اچھا پڑھا، بہت سر اور لے میں پڑھا اور کافی تیاری کر کے آئے تھے. میں تو ایسے بچوں کو خدا داد آواز کا مالک ہی کہوں گا کہ اچھی آواز کے ساتھ وہ پڑھا ہو تاکہ ہمارے سب کے دلوں کو اس نے محسوس کیا. جی نیازی بھائی. ریحاب نے بہت اچھی تیاری کی تھی، کلام کی سلیکشن بھی اچھی تھی، لیکن تھوڑی سی اس کی وہ تھی کہ میں کہوں گا کہ بہت ٹھہراؤ کے ساتھ جو کلام کا ایک حسن ہوتا ہے اس کو انہوں نے تھوڑا کم کر دیا ہے. اگر یہ اس کو تھوڑا سا مڈ میں رکھ کے پڑھتے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا. لیکن اس میں انہوں نے جب زیادہ ٹھہراؤ لایا تو ان کا سانس ان کا پھر ساتھ نہیں دے پا رہا تھا. تو ایسے لگتا تھا جیسے ابھی لفظ ٹوٹا اور ابھی لفظ ٹوٹا. تو آپ تھوڑا سا بیٹا اس پہ توجہ دیں کہ زیادہ اس کو لمبا نہ کریں کہ اس سے جو ہے وہ نعت کا جو حسن ہے وہ جو ٹھہراؤ کا اس میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے فواد جی؟ جی میں مختصراً یہی کہوں گا ماشاءاللہ آواز بہت اچھی ہے، پڑھتے بھی اچھے ہیں، سر سے بھی واقفیت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ صرف سر پہ اور اپنی آواز کے گرام پہ تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کو بہت سلو پڑھتے رہے. تھوڑا سا ٹیمپو تیز ہوتا تو اور بھی اچھا پڑھ لیتے آپ، اور جس کی وجہ سے آپ کے پڑھنے میں رچاؤ کی بہت کمی تھی. سر تو آپ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے لیکن رچاؤ میرے حساب سے نہیں تھا کیونکہ الفاظ کی ادائیگی پراپر نہیں ہو رہی تھی. اب جیسے غلامان کا جو ہے غین پڑھا جاتا ہے وہ کلیئر نہیں تھا، بچھنے کی جو ہے لفظ تھا وہ بھی کلیئر نہیں آ رہا تھا. تو آپ کا جو ہے پڑھنے میں رچاؤ میں کمی رہ گئی اس وجہ سے. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقابلے کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو توازن سے، متوازن طریقے سے، بیلنس طریقے سے لے کے چلنا. ٹھیک ہے آپ ٹھہراؤ پہ آپ نے کام کیا لیکن اتنا زیادہ ٹھہراؤ ہو گیا کہ وہ اچھا نہیں لگتا تھا. اس کا امتزاج تاثر ٹوٹ رہا تھا، وہ تاثر جو پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے کلام کی سلیکشن، کلام کی ادائیگی، یہ چیزیں بہت اچھی آپ نے کی. اوورال پرفارمنس اچھی تھی بہت. جی ناظرین تو آپ نے سنا محمد ریحاب صاحب کو. اسی کے ساتھ ہمارا فرسٹ راؤنڈ ختم ہوتا ہے. سیکنڈ راؤنڈ کے آغاز کی جانب چلتے ہیں، جس میں تمام اپنے پارٹیسپینٹ کو بتاتا چلوں کہ سیکنڈ راؤنڈ میں سب سے پہلے جو یاسین بن سہیل صاحب ہیں، آپ کو ہمارے فواد بھی ایک ٹاسک دیں گے استائی کی صورت میں. اس ٹاسک کو آپ نے انترے کی صورت میں وہیں سے جہاں سے وہ چھوڑیں گے اسی اسکیل سے آپ نے پکڑنا ہے، اسی اسکیل سے پک کرنا ہے، اس کو خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے. جو خوبصورت انداز میں پڑھے گا، جس کا اسکیل آگے پیچھے ہوا، اوپر نیچے ہوا، تو اس کے ووٹس جو ہیں، اس کے جو نمبرز ہیں وہ وہاں پہ کٹ جائیں گے. تو سب سے پہلے آ رہے ہیں یاسین بن سہیل صاحب، جن کے لیے ٹاسک دیں گے فواد بھائی. جی میں ان کو کلام دوں گا چونکہ یہ پڑھتے ہی جنید جمشید صاحب کو، تو انہی کا ایک کلام تاکہ ان کے لیے آسانی رہے. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں. وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی،
جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں. ماشاءاللہ. جی فواد بھی کیا کہیں؟ دیکھیں اس کا جو مقصد تھا اس راؤنڈ کا کہ جس اسکیل پہ میں نے آواز کو چھوڑنا ہے اسی اسکیل سے آپ نے شروع کرنا ہے. آپ پڑھ سکتے تھے لیکن آپ نے وہ اسکیل پک نہیں کیا. سر تو آپ نے ٹھیک پڑھا لیکن جو اسکیل جو لیول تھا سر کا وہ آپ نے پک نہیں کیا, تو آپ اس راؤنڈ پہ نہیں پورا اتر سکتے. جی ناظرین, آپ نے سنا ججز کی رائے. یاسین بن سہیل صاحب جو کہ راؤنڈز کی جو ریکوائرمنٹس تھی اس کو پورا نہیں کر پائے, لیکن پھر بھی اگر ان کے چاہنے والے جو ان کو پھر سے سننا چاہتے ہیں تو ان کا کوڈ نمبر ہے 001. ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ کیجئے, پھر سے سننے کا موقع حاصل کیجئے. اب آ رہے ہیں معیز الحسن صاحب جن کو ٹاسک دیں گے محترم سردار محمد نیاز قادری صاحب. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے تھاما ہے دام تمہارا, جب سے تھاما ہے دام تمہارا, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں, جب سے تھاما ہے دام تمہارا, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ معیز نے اچھی کوشش کی ہے. جہاں سے میں نے چھوڑا تھا کلام کو آپ نے اس کو تھوڑا سا اس سے سر کو اوپر کر کے لیا, اور دوسرا پہلے بھی آپ سے کہا گیا تھا آپ نے جو ہے ادائیگی بہت جلدی کی ہے. آپ اس کے جو نعت کے حسن کی جو ادائیگی ہے اس میں تھوڑا ٹھہراؤ لا کے پڑھیں اس کو. آپ نے بس اس کو جلدی اس کو پڑھنے کی کوشش کی. اچھی کوشش تھی پھر بہرحال. جی ناظرین, آپ نے سنا معیز الحسن صاحب کو جو کہ پھر سے ٹاسک پورا نہیں کر پائے. چلتے ہیں اگلے کنٹسٹنٹ کی جانب. نہیں فیصل بھائی, میرے خیال میں اگلے کنٹسٹنٹ کی جانب جانے سے پہلے یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, تو ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مصطفیٰ جانر احمد حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید, اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی, ٹینگ جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے جو ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد سعد, ان کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے لیے نعت پڑھیں گے جواد بھائی. جی بسم اللہ. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے, وہ ان جالیوں کی شان کیا, ایک نظر ہم پر بھی ہو اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا بھی. جی جواد بھائی. انہوں نے کوشش کی, کسی حد تک کامیاب ہوئے, لیکن میرے حساب سے ان کی پرفارمنس 50-50 تھی. وہی ان کا مسئلہ, یہ جو اندر گھٹ کے پڑھتے ہیں.
جی ناظرین، آپ نے سنا محمد سعد صاحب کو، ان کے ساتھ ہی ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کے لاسٹ کنٹسٹنٹ، لیکن آج چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے تو ٹائم ہمارے پاس باقی نہیں ہے، تو انشاءاللہ کل زندگی نے وفا کی تو کل سے انشاءاللہ ہمارے 3 راؤنڈز ہوں گے. آج 2 راؤنڈز پہ اختتام ہم نے کرنا ہے. اور محمد رحاب صاحب جن کے لیے ٹاسک دے رہے ہیں امانت چشتی صاحب. جی بسم اللہ. خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے، مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھا، جس طرح ججز صاحبان نے اس سے پہلے جو ان کو بتایا تھا، سمجھایا تھا، جو باریک بینی سے سمجھایا، ان کی جو پوائنٹس ان کو بتائے، میرے خیال سے انہوں نے سیکنڈ راؤنڈ میں ان کو کور کرتے ہوئے پڑھا. اب جانیں گے ججز کی رائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی امانت بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ اچھا پڑھا انہوں نے، زبردست کر کے پڑھا، اور امید کرتے ہیں آئندہ بھی اسی طرح محنت کے ساتھ اور ذوق اور شوق کے ساتھ اس کو آگے چلائیں گے، پڑھیں گے. جی جواد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے میرے خیال سے امانت بھائی نے تھوڑا ٹف وہ اصل میں یہ کمپوزیشن ہے، ٹف ہے، تو امانت بھائی کا میں نے اس لیے ساتھ دیا تاکہ کنٹیسٹنٹ کو کنفیوژن نہ ہو. تو وہ اس لیے میں نے ذرا اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، لیکن یہ میں نے ہاں نہیں، یہ میں نے کنٹیسٹنٹ کے لیے کیا کہ وہ بیچارہ کنفیوز نہ ہو جائے. وہ میرے خیال سے تھوڑا سا مشکل سا ہو گیا تھا. امانت بھائی نے تھوڑا سا ٹف کر کے دیا، لیکن آپ نے وہ تھوڑا ایزی کیا کہ بچے ہیں تو اس وجہ سے، اور فرسٹ ڈے بھی ہے. تو کیا کہیں گے اوورآل میرے خیال سے انہوں نے جس طریقے سے سر کو پک کیا اور پھر اس میں جگہیں بنائی، تو میرے خیال سے میرے نظریے کے مطابق یہ جو انہوں نے کلام پڑھا، یہ آج
کلام آف دا ڈے اس کو میں کہوں گا. بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین آپ نے سنا محمد رحاب صاحب کو جن کا کوڈ نمبر ہے 004. رات 12 بجے تک ہمارے واٹس ایپ نمبر اوپن ہوگا. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو سنیے اور پھر سے نیکسٹ سیمی فائنل میں آپ ان کو سنیے اور پھر سے دیکھیے ان کو. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے پاس کون کون کہاں کہاں سے موجود تھا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس موجود تھے یاسین بن سہیل صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 001 جن کا تعلق ہے ضلع پشاور سے. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے معیز الحسن صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 002 جن کا تعلق پشاور سے ہے. ان کے ساتھ موجود تھے محمد سعد صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 003. ان کے ساتھ موجود تھے محمد رحاب صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 004. رات 12 بجے تک ہمارا واٹس ایپ نمبر اوپن ہے اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل تھا نووا سٹی, ٹینگ جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل جن کے تعاون سے ہماری نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی تھی. زندگی نے وفا کی. تو کل انشاءاللہ نئے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.